السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة، ما من نبي من آدم ومن سواه إلا تحت لوائي، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پروگرام کا انتظام انصرام کروانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے جن جن بھائیوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی نجات کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ آپ جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمائیں گے۔ خطیب دی شان محترم جناب قاری عبید الرحمن عبید صاحب آف شرکپور، انشاءاللہ اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے بہت جلد ان کا خطاب دی شان آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علماء کا یہ سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ احباب بھی جو یہاں پر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اللہ اور سچے رسول کی محبت میں تشریف فرمائے، اللہ آپ کا بیٹھنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ قاری عباس صاحب نے ماشاءاللہ جس انداز سے پروگرام کا تلاوت قرآن کریم کے ساتھ آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کی صحت میں، ان کے علم اور عمل میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات، پروگرام جو سجایا گیا ہے حرمت رسول کے حوالے سے، اس کا بڑا سبب ہندوستان کی ایک انتہا پسند تنظیم کی طرف سے اس کے دو جو کارکن ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں پلیدوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کی ہے، اس گستاخی کی وجہ سے پورے دنیا کے مسلمانوں کے دل بڑے رنجیدہ ہوئے ہیں، دلوں کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، اور اللہ کے فضل سے تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی غیرت اور اپنے ایمان کے مطابق جو بول سکتا تھا اس نے بول کر، جو لکھ سکتا تھا اس نے لکھ کر، کوئی باہر جا سکتا تھا باہر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے، عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور کرے بھی کیوں نہ
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات میں سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ آپ کی عزت کا دفاع، آپ کی حرمت کا دفاع ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ کبھی فرانس کے پلید اٹھتے ہیں اور آپ کی گستاخی کر دیتے ہیں، کبھی انگلینڈ کا کوئی خبیث اٹھتا ہے، کبھی کینیڈا سے کوئی خبیث اٹھتا ہے، کبھی ہندوستان بھارت سے کوئی اٹھتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو سبب اس کا بڑا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جو کسی کے دیوانے بن رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا پریشان ہے اس کام سے کہ یار اسلام بڑا پھیل رہا ہے، ہم پابندیاں بڑی لگا رہے ہیں، اس کے باوجود یورپ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ دوسرا اس کا ان کے کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے، دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں قسم اللہ کی جو اگرچہ مسلمان نہیں ابھی ہوئے لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے۔ اور یہ ذلیل لوگ آپ کی گستاخی کر کے، آپ کے بارے میں نازیبا جملے بول کر، کبھی آپ کے خاکے بنا کر، کبھی آپ کے بارے میں تبرہ کر کے، ایک تو بغض کا اظہار ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، دوسرا وہ جو ان کے ملکوں میں کفار میں اسلام کی محبت پھیل رہی، اور تیسرا ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ مسلمان غم و غصے میں کوئی ایسا کام کر جائیں، ہم کہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ جو کرنا چاہے کرتے جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے میرے پیغمبر کی عظمت، شان، رفعت کو رب نے بلند کیا ہے اور دنیا کے کسی بندے نے بلند نہیں کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مرتبہ رب نے دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کائنات میں جہاں جہاں میرے رب کی خدائی ہے وہاں وہاں پاک پیغمبر کی مصطفائی ہے۔ زمین کے جس جس کونے میں اشہد ان لا الہ کے ترانے پڑے جاتے وہاں وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ترانے پڑے جاتے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس سیکنڈ میں اس کائنات کی فضاؤں میں پیغمبر کی عظمت کے ڈھنکے نہ بجتے ہو، آپ کی شان کے تذکرے نہ ہوتے ہو، آپ کی عظمت کے تذکرے نہ ہوتے ہو۔ اور انشاءاللہ جب تک یہ ارض و سما کا نظام قائم اور دائم رہے گا پاک پیغمبر کی عظمت کے تذکرے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور کرتے رہو گے۔ اور پاک پیغمبر کی خاطر جانیں پہنی بڑی دو گے، مال دینا بڑا دو گے، نکلنا بڑا نکلو گے، یہ حق ہے۔ اور ہو کیوں نہ، یہ بیماری آج کی نہیں ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ایک یہودی بے ایمان ہے، بات چل پڑی، بات گفتگو ہونے لگ پڑی نبیوں کے حوالے سے۔ استبا رجل من المسلمین ورجل من اليہود فقال المسلم ان اللہ اصطفى محمدا علی العالمین وقال اليہود ان اللہ اصطفى موسیٰ علی العالمین۔ مسلمان نے کہا ہمارے پیغمبر اعلیٰ، سب سے اعلیٰ عزت رب نے دی ہے، مرتبہ رب نے دیا ہے، مقام رب نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے، تھپڑ مارا مسلمان نے اس بے ایمان کے چہرے پر، روتا روتا نا محمد الرسول پھر پڑھو اوکے شوکے ہو کے پھر پڑھ، اوے اللہ تعالیٰ مکے مدینے لے دیں پھر پڑھ،
اللہ اگلے سال تانوں بھی حج کرائے، ذرا درود تے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جاننے یہ 10 دن جو ہے نا یہ رمضان سے افضل دن ہے۔ درود جو ان دنوں میں پڑھتا ہے رمضان کے دنوں سے زیادہ اللہ اس کو اجر دیتا ہے، مقام اور فضیلت دیتا ہے۔ اور درود تو ویسے بھی ہمارے دلوں کی بہار ہے، اور درود بڑھا کر، ضرور بڑھا کر، کثرت سے بڑھا کر۔ اور میرا ایمان ہے جو پاک پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او یار ادھر تنگو، اللہ بزرگوں کو صحت والی زندگی دے۔ یقین جانے کہ پاک پیغمبر کی حدیث کی عزت کا تقاضا ہے۔ میں تو بڑا نکمہ سا بندہ ہوں، یقین جانے بڑا ہی نکمہ ہوں، لیکن جس ہستی کی بات کر رہا ہوں وہ ہستی بڑی اعلیٰ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی عزت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ جیسے میرے پیغمبر اعلیٰ ہے نا، ویسے میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ ہے، اس بات کی عزت کرنا، احترام کرنا بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرض ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانے درود پڑھا کریں، رب پریشانیاں دور کر دیتا ہے، تکلیفیں دور کر دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، قرضے دور کر دیتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے تجھے اولاد چاہیے تو درود پڑھا کر، تجھے رزق چاہیے تو درود پڑھا کر، تو بیمار ہے نا شفا چاہیے درود پڑھا کر، تو غمگین ہے خوشیاں چاہیے درود پڑھا کر۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے فرمایا اذن ہم تکفا، اور میرے صحابی درود کثرت سے پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے سارے غم، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ محمد پڑھو گے؟ اور کتنے بندے نے جنہوں نے آج 100 بار سچے نبی تے درود پڑھیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ویسے نا ایک صحابی کا صحیح سند سے قول ہے، صحیح سند سے صحابی کہتے ہیں جمعے والے دن تو میرے نبی نے ڈیمانڈ کی ہے امتیوں سے کہ مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کریں جمعے والے دن۔ تو صحابی کہتے ہیں 1000 مرتبہ تو درود بندے کو پڑھنا چاہیے جمعے کے دن۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے تو کبھی درود پڑھنے والا بن تو صحیح، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا سچے نبی کی ذات پہ درود تو پڑھا کر، پھر دیکھ رب تیرے اوپر رحمتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اور دنیا کی پریشانیاں تو بات ہی کوئی نہیں۔ سچے نبی نے کہا ان اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علی الصلاۃ، اور قیامت والے دن مانگا منڈی کا وہ بندہ سب سے زیادہ پاک پیغمبر کے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ سچے نبی پہ درود پڑھتا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھائیو غور کرنا، وہ کہتا نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، آپ اللہ نہیں ہے۔ صحابی نے تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا، محبوب کے پاس آگے کہتے ہوا کیا ہے؟ تھپڑ مارا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس نے یہ جملہ کہا ہے، مقصد یہ ہے اس دور کے کفار سے لے کر آج کے دور کے کافر ہر دور میں ہی پاک پیغمبر کی گستاخی کرتے آئے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے کافر بے ایمان گستاخیاں کرتے آئے ہیں اور مسلمان ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے۔ تانوں یقینی قسم رب دی، مینوں تے اتنا یقین ہے ایویں کس دن خبر ہونی ہے تے ساڈے دل نوں ٹھنڈ پہ جانی ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ علامہ ابن حجر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے فتح الباری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں بیٹھا اپنی مجلس میں باتیں کرتا کرتا میرے پیغمبر کی انسلٹ کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ مجلس عیسائیوں کی سارے ہی وہ بیٹھے ہوئے، قریب ایک کتا بندھا ہوا تھا، وہ بار بار اچھلتا ہے، کودتا ہے، اپنے پٹے کو کھلوا کر اس نے اس کے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا۔ عیسائی کہنے لگے اس پادری کو اور تو نے گستاخی کی ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ کہتا نہیں نہیں، یہ اس کی سزا نہیں ہے،
تو یہ کیا اے جی میں بار بار اشارے کر رہا تھا نا تو اشارہ کتے کی طرف ہو رہا تھا، تب وہ سمجھ رہا تھا میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں، وہ اس کے مقابلے میں میری طرف آیا ہے، پھر بکا، پھر بکواس کرتا ہے، پھر بھونکتا ہے، نازیبا جملے کہتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ کتا پھر کھلا اور سیدھا اس کے گردن سے حلق سے دبوچتا ہے، اتنی دیر تک چھوڑتا نہیں ہے جب تک اس بے ایمان گستاخ کی جان نہیں نکل جاتی۔ اور میرے رب کے لشکر بڑے زیادہ ہیں، جو بھی گستاخی کرے گا اللہ کی قسم رب اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وہ بی بی بھی ذلیل ہوگی اور وہ بے ایمان بھی ذلیل ہوگا، دونوں ہی ہندو ذلیل ہوں گے۔ اور ایک غیرت کی بات ہے، ہمارا حق ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہمارا حق ہے ہم ان کا بائیکاٹ کریں، ہمارا حق ہے کلمہ حق بلند کریں۔ یقین جانے گستاخی انہوں نے کر دی، انٹرویو دیتے ہوئے نا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے، میرے سچے نبی کے بارے، آپ کے سفر معراج کے بارے اس نے غلط باتیں کی۔ ایک ہفتہ تک پورا ہندوستانی میڈیا ان کی حمایت کر رہا ہے، صحیح کیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے مظاہرے کیے، لیکن قسم اللہ کی جس دن قطر میں، دبئی میں، سعودی عرب میں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہندوستان کا، لیٹرینوں میں مودی کی تصویر بنی، گندگی کے ڈھیروں پر مودی کی تصویروں کو پھینکا، ذلیل کیا، بائیکاٹ کیا، اسی دن ان بے ایمانوں نے ان کی رکنیت بھی ختم کی، میڈیا ان کے خلاف بھی ہوا، پرچے بھی دیے۔ اور مسلمانوں پتہ کیا چلتا ہے؟ ابھی تو 3 ملکوں نے احتجاج کیا ہے، اگر 54 اسلامی ملک ایک ہو جائیں ان کافروں کی ایسی کی تیسی، اور حرمت رسول پہ بھی ہم اکٹھے نہیں ہوتے، کب اکٹھے ہوں گے اگر اس پہ نہیں ہوں گے؟ قسم اللہ کی مخلوق کے غیرت والی ہے، جو پیغمبر کی گستاخی کرے اور برداشت نہیں کرتے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلمان ہوا آپ نے وہی لکھنے پہ لگا دیا، بے ایمان ہو گیا دوبارہ، کافر ہوا، اور جا کے اپنے عیسائیوں کو کہتا ہے، کہنے لگا بھئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نزیبہ زبان بھی اجازت نہیں دیتی، وہ جملے گستاخانہ بات کہی، مر گیا، اس کو دفن کیا، دفن کر کے نہ کرو کری، ہائے زمین بھی غیرت والی ہے، وہ پیغمبر کے گستاخ کو گوارا کرتی، قبر پھٹی، اس کی لاش باہر پڑی، اگلے دن آئے رشتہ دار، انہوں نے کہا بھی مسلمانوں کا کام ہوگا، انہوں نے کیا ہوگا، پھر دفنایا، اگلے دن پھر قبر نے باہر پھینکا، پہرے پہ بندے بیٹھے، اور رزلٹ کیا نکلا؟ اور کوئی مسلمان یہ نہیں کر رہا، زمین کی خیرت ہے، زمین کی عزت ہے، اس بے ایمان گستاخ کی لاش کو زمین برداشت کرتی انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے۔ اللہ تو جانتا ہے یہ سرحدوں کے فاصلے، یہ ویزوں کی پابندیاں، لیکن ہمارے دلوں کے جو جذبے اللہ تو نے اولادیں ہمیں دی ہیں، پیغمبر کی عزت پر ہماری اولادیں قربان ہیں، ہمارے مال قربان ہیں، والدین قربان ہیں، اور کیوں نہ ہو ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، پیغمبر کی حدیث سے سیکھا ہے، ہو کیوں نہ صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، باپ نے بے ایمان ہے، منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ بن ابی منافق ہے، محبوب کی گستاخی کر دی، غزوہ بنی مستلق سے محبوب واپس پلٹ رہے، نازیبہ جملے کہے، چھوٹے سے صحابی ماں زید بن ارقم تیری عظمت کے کیا کہنے، رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر ہے، 6-7 سال عمر ہے، نازیبہ جملے سنے تو صحابی سے برداشت نہیں ہوا، سیدھا ہی آگے محمد الرسول اللہ، بڑے درود پڑھے، اور سبحان اللہ میں نہیں کہنی تے انہاں وری تسی سبحان اللہ دیا چھلا بھیجنی ہے، ہن تسی درود پڑھی جاؤ تے پٹرول اے ہی ہے، تو دوجا پٹرول تے بسوں باہر ہوندا جاندا ہے، اے تے ختم نہ کرو، محمد
پھر پڑھے ذرا محمد. قسم اللہ کی، اللہ نے تو درود میں بہار بڑی رکھی ہے. زندگی درود والی گزارا کر. تیرا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن سینکڑوں کی تعداد میں سچے پیغمبر پہ درود نہ پڑے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخی کر دی. حضرت زید بن ارقم نے بتلایا، آپ نے طلب کیا، اس نے کہا کلا واللہ باللہ تاللہ، جتنی قسمیں اٹھا سکتا تھا اٹھائی. کہتا میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا شاید صحابی چھوٹی عمر کا ہے، سمجھ نہیں آئی. صحابی کو ڈانٹا، جھڑکا، یہ تو نے کیا کیا ہے، کیسے جملے تو نے کہہ دیے. حضرت زین کہتے ہیں میرا دل کرتا تھا کاش میں نے آج سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا. محبوب نے کیا سمجھا ہوگا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. کہتے میرے دل میں بات تھی زمین پھٹے میں زمین میں دنس جاؤ. کیا سمجھا ہوگا محبوب نے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. آپ نے مجھے ہی ڈانٹ پلا دی، لیکن میرا رب پیغمبر کے یاروں سے محبت ہی بڑی کرتا ہے. وہ صحابی 6 سال کا ہو تو تب بھی، وہ میرا ابو بکر ہو تو تب بھی رب میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتا ہے. رب نے پوری صورت ہی نازل کر دی اس صحابی کی عزت کے دفاع کے لیے. حرم محبوب رب گواہی دے رہا ہے. آپ کے صحابی 6 سال 7 سال کا ہے پر سچا ہے. عبداللہ بن ابی منافق جھوٹا ہے، سچ کہہ رہا. صحابہ نے تلواریں نکالی اس کو قتل کریں. سگے بیٹے کو پتا چلا اب پیغمبر کی عزت کیا ہے. اب مسلمانوں غیرت والے بن، تیری بھی غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. تیرے اندر بھی وہ ایمان کی بہار نہیں جو چاہیے. آج وہ ایمان نظر نہیں آ رہا جو صحابہ کا تھا. بیٹا آیا، بیٹا، اس نے کہا محبوب مجھے پتا چلا ہے میرے باپ نے آپ کے بارے میں کوئی نازیبا جملے کہے. آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہوں. کوئی اور قتل نہ کرے، مجھے کہے، مجھے کہے میرے باپ نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں. اور میں نہیں. اور ایک سبب یہ تھا کہ کلمہ تو وہ پڑھتا تھا نا، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہا ہے. میں نہیں مارنا، لیکن صحابی کے اندر سے بات نہیں گئی. اب پیغمبر کی عزت قسم اللہ کی میری ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ اگر کسی کی عزت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی گئے، سب چلتے جا رہے مدینے کی طرف، ہائے سب گزرے. صحابی عبداللہ کھڑے، تلوار نکالی ہوئی، گزرو. گزرتے جا رہے، سگا باب آیا، اس کی گردن پہ تلوار رکھی. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرہ آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. تلوار رکھی باپ کی گردن پر اور کہنے لگے ابا ذرا اونچی آواز سے کہہ میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں صلی اللہ ہو. اس نے کہا، عبداللہ کہتے نہیں، حضرت پنجابی خطیب آنے نے چس نہیں آئی، قاری یاسین بلوچ صاحب آنے نے سبحان اللہ ایڈوانس آپ کو چس نہیں آئی. قسم اللہ کی عبداللہ کہتے نہیں، بلند آواز سے کہہ، اونچی کہہ. اس نے کہا لوگوں سنو، میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا گلا پھاڑ، سب کو پتا چلے، میرے پیغمبر کو پتا چلا. حرم عبداللہ کیا کر رہا ہے، تیرا بھاپ ہے. میں محبوب نہیں، میں مدینے والے کو بتلانا چاہتا ہوں میرے باپ نے بھی اگر آپ کو بات کی ہے تو میرا باپ ذلیل ہے، محمد عزت والے ہے. قسم اللہ کی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے سیرت پڑھی ان صحابہ کی. انشاءاللہ اللہ تو جانتا ہے، دلوں کی بات تو جانتا ہے. نماز اچھی،
روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حافظ محمد قسیم صاحب شیخو پوری۔ حضرات توجہ کرنا، بات ختم کریں۔ یقین جانے پیغمبر کی عزت و حرمت پہ مرنا یہ عزت اور فخر کی بات ہے۔ ایک ہے انہوں نے گستاخی کی ہے، اب ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ اور ہندوؤں سے بائی کاٹ کیا جائے، صرف ان کی چیزوں کا بائی کاٹ نہیں چاہیے، ان کے عقیدے کا بھی بائی کاٹ کر، عقیدے کا بھی بائی کاٹ کر، ان کی رسموں کا، رواجوں کا بائی کاٹ کر۔ تجھے مر جانا چاہیے، وہ پیغمبر کی گستاخی کرے اور تیرے گھر میں انڈیا کی فلم چل رہی ہو، تیری گاڑی نہیں چلتی انڈین گانوں کے بغیر، تیرے فیورٹ انڈیا کی اداکار ہیں، تیری غیرت کہاں ہے؟ قسم اللہ کی، ہم نے کلمہ جن کا پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، پھر پڑھیں یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر کے صحابہ نے نا ایک قیدی پکڑ لیا، قیدی عام نہیں، سمامہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، چودھری سمامہ رضی اللہ عنہ، واقعی چودھری ہے، پکڑا، مسجد نبوی میں باندھا، آپ آئے، ملاقات کی، صحابہ کھانا کھلاؤ، فتح الباری میں لکھا 7 روٹیاں کھا گیا۔ کتنی؟ بولو، 7 روٹیاں کھا گیا، بکرا کھا گیا، پورا ہی نبیڑ گیا، بڑھ گڑوا دودھ کا پی گیا۔ آپ آئے، میں سمامہ بتاؤ کیا حال ہے، میرے دین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نزیبہ جملے کہتا ہے، میرے شہر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نزیبہ بات کہی، میرے بارے میں پھر بات کہی، آپ نے گفتگو کی، چھوڑا، اگلا دن 3 دن گزرے اور 3 دن بعد پھر کہتا ہے اگر قتل کرو گے میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، چھوڑو گے احسان کا بدلہ ہوگا۔ آپ نے کہا صحابہ اسے رہا کرو، رہا کیا گیا۔ اور سمامہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسجد نبی کے باہر کنواں ہے، کنویں پہ جا کے منہ ہاتھ دھویا نا، تو کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا اگر یہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا تو اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے۔ سمامہ مان نہ مان، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آئے نا، دروازے پھر رہے، فرمایا سمامہ گئے نہیں؟ انہیں آکھیا سونیا قدم اگے نو پٹنا وا تے دل پیچھے نو آندا ہے، قیدی بنا لیا مجھے آپ نے، نہیں جانے کو جی چاہتا، بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا سمامہ ڈر گیا ہے، ڈر کے کلمہ مڑا ہے، سچے پیغمبر کا علیہ السلام۔ سمامہ کو پتہ چلا، فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تم پیغمبر کی انسلٹ کرتے ہو، تمہارا راشن بھی بند ہے، تمہاری کھندب بھی بند ہے، تمہارا پانی بھی بند ہے، سب کچھ یہاں سے یادہ تھا، بھوکے مر گئے بھوکے، حق کیا بنتا ہے؟ اور جو پیغمبر سے دشمنی کرے ساڑھے کچھ لگ دے، جب تیری شادی نہیں ہوندی ہندوان دی رسمہ تو بغیر، تیری مہندی نہ سجے پیلے جوڑے نہ بہن، تیرا بیاہ نہ ہوئے، تیرا نبی نہ تلق کی ہے، اور یہ پیلے جوڑے کا کلچر یہ مکہ مدینے سے نہیں آیا، ہندوستان سے آیا ہے، تیرے گھر میں عمل ہو رہا ہے، غیرت کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھو کتنا کو ٹائم ہے؟ اسی بھی آنکھوں دے بھی آنکھ نہیں، انہوں نے آیا کون ہے مولوی؟ ماشاء اللہ آپ کو برکتیں دے،
اللہ دین کی یہ محبتیں قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس اور حرمت کی حفاظت کے لیے پسند فرمائے. قسم اللہ کی قیامت کے دن اللہ کو یہ تو کہیں گے اللہ حکمرانوں کی بے حسی تھی لیکن ہمارے اندر مرکزی جمعیت کے علماء میں اور یوتھ فورس کے نوجوانوں کے بس میں جو تھا ہم نے ریلیاں نکالی, ہم نے خطبوں میں باتیں کی, ہم نے پروگرام کروائے, کلمہ حق بلند کیا اور انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن سچے پیغمبر کی جنت میں زیارت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اب آئیو خیرت خیرت غیرت والا بن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا تقاضا ہے. پہلا حق یہ بنتا تھا ہم سچے نبی کی محبت میں آگے بڑھ جاتے, آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے. ہندو داڑھی منڈواتا ہے, میں چہرے پہ داڑھی سجاتا کہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے, میں داڑھیاں رکھتا, میں سنت پہ عمل کرتا, میں سچ اپناتا, میں حلال کھاتا, میں بس اللہ کی محبت اور سچے نبی کی محبت میں آگے بڑھتا. ہم نے کیا کیا ہے؟ قسم اللہ کی یہ حق ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. آپ کی سنتوں کو اپنا, یہ کافروں کو جواب ہے کہ یار اسی انہاں دے نبی دی گستاخی کرنے آ تے اے نبی دی محبت چ گئی ودی جان دے. اللہ آپ کو بیٹے عطا کرے, اللہ تانوں پتر دے اور دے. اور ڈرے ڈرے بیٹوں خیر دے ہے, جن کے پاس نہیں اللہ ان کو دے دے, جن کو دیں اللہ ان کو نیک کر دے. اللہ آپ کو بیٹے دے اور اس کا نام رکھیں محمد. پھر بولے ذرا محمد. آپ کا حکم ہے سمو بھی اسمی, صحابہ میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. قسم اللہ کی یہ عقیدت کا اظہار ہے کہ یا کر حرمت رسول اور دفاع رسول کا تقاضا کیا ہے؟ سنتوں سے محبت کرنے والا بن, پیار کر سنتوں سے, آپ کی اطاعت سے. اہل حدیثوں سنو, اور اہل حدیث ہونا صرف رفع الیدین کا نام نہیں ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے کا نام صرف اہل حدیث نہیں ہے, پاؤں سے پاؤں ملانا صرف یہ اہل حدیث نہیں ہے. 24 گھنٹے ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنا یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے. ایک وقت سی پورے مانگے نو پتا سی بھی فلانی ہڈی بھابیاں دی ہے کیونکہ وہ ملاوٹ نہیں کرتا. لوکی توڑدیاں جاندیاں ویندیاں آندے سن یار او جڑا جانڈیا نا وہ اہل حدیث ہے. اس کی چال بتاتی تھی, دھاڑی بتاتی تھی, کپڑا ٹخنوں سے اوپر بتاتا تھا, یہ اہل حدیث ہے. تے ہون تے دسن بھی تے یقین نہیں ہوندا جو حال بنایا ہوندا انہاں نے. غیرت والے بنے, اپنائے خیرت کو, پاک پیغمبر کی محبت میں بڑھ جا. اور کیوں نہ بڑھے, ان کی تکلیفیں بڑھتی رہے. رب نے جو عزت میرے پیغمبر کو دی ہے کسی کو نہیں دی, اور دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, کسی نے مانا نہیں مانا, لیکن ایک دن آئے گا حشر کا میدان ہوگا, یہ ہندو بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, پوری دنیا کا کافر ہوگا. اور ڈھونڈو کسی کو جو آج سفارش کر دے. ڈھونڈو, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب ہو جائے گا. پھر جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھی بولتے میں بھی نہیں سکتا, پر جو مینوں پتا ہے جی اج بولنا کنے میں, مینوں پتا جی. ولیکن اوتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ کہیں گے ساری کائنات ہے, عیسائی بھی, عیسائیاں دے بھی کن کھل جان گے نا اتھے. جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھی میں بس, آج اگر کوئی کلام کرے گا تو وہ ایک ہی ہستی ہے, وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دنیا جگ دیکھے گا، رب میرے پیغمبر کو عزت دے گا، پھر یہودی عیسائی کائنات کے لوگ مل کے آئیں گے، سفارش کریں، آپ سفارش کریں گے، مقام محمود پہ جائیں گے، رب کی تعریفیں کریں گے، رب بھی کہے گا محبوب ارفع راسک یا محمد. قسم اللہ کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج وارا فانا کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے حشر کے میدان میں. آپ سجدے میں، یا اللہ اج بھی سجدہ. اللہ آندا سونیا لوکاں نوں بھی تے دسنا ہے نا. دنیا تے کئیاں نے حاجت روا آکھیا تے کئیاں نے مشکل کشا آکھیا، کئیاں نے مختار کل آکھیا تے کسے نے بڑا کچھ آکھیا. آج دنیا کو بھی بتانا ہے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ مسجود ہے، اور جو سجدہ کرنے والے وہ محمد مصطفیٰ ہے. دنیا کو پتا چلے، سوال کرے یا اللہ ساری زندگی منگیا تے اج بھی منگنا ہے، ساری زندگی نہیں منگے اج بھی منگنا ہے. فرمایا سونیا اج ہی کے لوگوں کو پتہ لگنا ہے کہ محمد منگن والے نے تے رب عطا کرنے والا ہے. پتہ لگے گا لوگوں کو، آپ کہیں گے جو کہیں گے. حدیث ہے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. پنجابی چاندے نے سونیا جنج تو آکھیں گا میں اونجی کر دیا گا، جیسے کہے گا. یہ عظمت دنیا دیکھے گی، باتیں بڑی ہیں ختم نہ ہو. اور جنت کی طرف نبی چلتے جا رہے، پیغمبر جا رہے، جنت کا دروازے کے لیے آپ پہنچے گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا خازن کہے گا من انتا، من انتا، کون ہے؟ تے پنجابی چ بابا سمسان پتہ کی آندا ہے؟ انہیں آکھیا میں محمد، میں محمد. پھر پڑھو، پھر پڑھو. حافظ عبداللہ صاحب نا ماشاءاللہ تے ساڈے شہر دی تے زینت ضلع دی تے پورے پاکستان دی بہار انجے شعر بڑا پڑھتے ہوندے سن. میں محمد، میں محمد آمینہ دا جایا، جلد دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا. انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، جگ دیکھے گا. اور فرشتہ پتہ کیا کہے گا آگے سے؟ سونیا رب نے مینوں آکھیا سی تواڈے تو بغیر کوئی بھی آئے تے جنت دا بوا کھولنا. پاک پتن دی جیڑی بشت موری ہے نا، اللہ دی قسمیں اسی انہوں جنت من دے نہ، انہوں جنت مننے ہاں تے نہ اسی انہوں تکنے ہاں. اسی جنت انہوں مننے ہاں جیدہ دروازہ کھلائے گا تے آمنہ دا الہال محمد مصطفیٰ کھلائے گا صلی اللہ. قسم اللہ کی دنیا دیکھے گی. وہ خازن کہہ رہا دنیا سن رہی ہے، محبوب رب نے کہا کوئی بھی آئے دروازہ نہ کھولے. آج دروازہ کھلے گا. اور بلکہ مجھے بات بڑی یاد آگئی، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بول رہے ہیں اللہ ان کو صحت، ایمان، برکت والی زندگی عطا فرما، حافظہ اللہ تعالی. بڑا پیارا ایک دن یہ حدیث بیان کر کے نا نقطہ بیان کر رہے تھے. کہتے آج کل موبائل نکل آئے، فنگر پرنٹ لگتا ہے لاک کھل جاتا ہے، فیس لاک بھی لگتا ہے، لاک لگائیں چہرہ سامنے کریں موبائل کھل جائے گا. اچھا ایسے موبائل نکل آئے، گفتگو کریں آپ کی آواز سن کے موبائل کھل جائے گا. فرمایا محبوب اللہ نے جنت کو تینوں لاک لگائے ہیں، ایک فیس لاک ہے، ایک گفتگو کا لاک ہے، ایک فنگر پرنٹ ہے. مطلب کیا ہے؟ آپ کا ہاتھ لگے گا، چہرہ سامنے آئے گا، آپ بولیں گے رب جنت کا دروازہ کھولے گا. اور انشاءاللہ اسی سارے ہی اس جنت جاؤں گے انشاءاللہ. یقین جانے جنت میں تو بڑے لوگوں نے جانا ہے. وہ آندے نبی رب کو منگنا چاہیے تے ستھرا منگنا چاہیے تے دل کھول کے منگنا چاہیے.
سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا نا، سب سے پہلا اس کی قیادت کریں گے محمد مصطفیٰ۔ آپ قیادت کریں گے، آپ آگے آگے، پیچھے آپ کے نبی صحابہ، تے یا اللہ تیرا جاندہ کیے جے سانوں بھی شامل کر دیں سے، ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما دے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ او بھائیو، آپ کی عزت بلند ہے، شان بلند ہے، مقام اور مرتبہ بلند ہے، رب نے عزتیں بلند کی ہیں، دنیا دیکھے گی۔ کائنات میں اگر کسی کی عزت ہے رب کے باہر، وہ سچے پیغمبر کی ہے علیہ السلام۔ اور بات ختم کروں، تیرا میرا حق کیا ہے؟ آپ کی محبت فرض ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی سنتوں سے پیار کر، طریقے سے پیار کر۔ تو تاجر ہے، قسم اللہ کی سچ بولا کر، حلال کھایا کر، سود کو ترک کر دے، دھوکہ فراڈ ختم کر دے۔ اگر تو ملازم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، پیغمبر کے امتی ہونے کا حق بنتا ہے، امانت دیانت سے ڈیوٹی کیا کر۔ تو باپ ہے، پیغمبر کی سیرت کو اپنا، بیٹا ہے، پیغمبر کی سیرت کو اپنا، حکمران ہے، پیغمبر کی سیرت کو اپنا، رعایا ہے، پیغمبر کی سیرت کو اپنا۔ ابا کے رب کی قسم ہے تو سچے نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا، میرا رب کہتا ہے میں پیغمبر کے ساتھ میں جنت میں جمع کروں گا۔ انشاءاللہ پیار کریں گے سنتوں سے، مطلب دیا نہیں، مطلب دیا نہیں، انشاءاللہ جو حدیث بھی سنیں گے عمل کریں گے۔ پتہ نا صحابی کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، اور رستے میں نا ایک جگہ آئی، انہوں نے اپنا گھٹنا لگایا ہوا۔ صحابہ نے کہا عبداللہ یہ کیا کیا؟ ہم نے دیکھا اڑے بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس جگہ پہ گھٹنا میں نے اس لیے لگایا ہے کہ یہاں پہ گھٹنا لگا تھا محمد الرسول اللہ۔ اسلام یہ ہے، سچے نبی کی محبت وہ ہے، اور وہ کر جو پیغمبر نے کیا ہے۔ اور تیرا تو امتیاز ہی رب نے یہ رکھا ہے۔ وہابیاں نو تے اگے ہی لوکی آندے نے بھی اے نہیں من دے جب تک سونے دی حدیث نہ بخائی جائے۔ پورا دین اپنا، تیری شادی دیکھیں تو لوگ کہیں یہ پیغمبر کے ماننے والوں کی شادی، تیری غمی ہو تو یہ کہیں پیغمبر کے ماننے والوں کا طریقہ۔ تیرا وجود ہے، اولاد ہے، گھر ہے، ہر چیز ہے، پیغمبر کی سنت کی محبت نظر آنی چاہیے۔ اور جب یہ ہوگا اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، مرنے کے بعد پیغمبر کا ساتھ دے گا۔ حرمت رسول کے لیے یہ پروگرام، یہ جلسے، یہ تقریریں، آپ کا بیٹھنا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔